پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حذیفہ صاحب، یہ جو جھگڑا صاحب نے بات کی اور یہ بھی ایشوز جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ اوورآل اگر ہم صورتحال دیکھیں گلف کنٹریز کی، پھر پاکستان کے اندر آبویسلی جیسے آپ نے بھی کہا کہ اثر پڑے گا ابھی مزید، تو اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی، سیاسی معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ جیسے جھگڑا صاحب نے بھی کہا کہ ابھی بھی علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر ہیں یا وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ملاقاتوں سے پابندی ہٹے گی یا حکومت اس معاملے کو بھی کوئی حل کی طرف لے جانے پر سنجیدگی سے کوئی غور کر رہی ہے، کوئی بات چیت کے حوالے سے؟ نہیں، میرے خیال سے گلمان صاحب اس موضوع پہ آپ کے پروگرام میں میرے خیال سے کئی درجن دفعہ بات ہو چکی ہے، اور جو میں اپنا موقف بالکل۔ پہلے دے چکا ہوں وہی ہماری حکومت کا موقف ہے اس حوالے سے، اور وہ ایک لیگل موقف ہے۔ اس میں فردر بار بار بات کرنا وہ تو ریپیٹیشن آف ورڈز ہوگا۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ پہلے جو ہے ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے قانونی نقطہ اور تھا، آج قانونی نقطہ اور ہے۔ وہی قانونی نقطہ ہے جو پہلے دن سے آپ کے پروگرام کے توسط سے کئی درجن مرتبہ آپ کے ویورز کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ جی اچھا چلے پھر حذیفہ صاحب، ہم آپ کا وہ پرانا کلپ میرا خیال ہے ہم چلا لیتے ہیں، لیکن ساتھ میں چلیں ہم دوسرا ایک سوال رکھ لیتا ہوں کہ یہ جو کیسز ہیں آج بھی، جیسے کل بھی علیمہ صاحبہ نے احتجاج کیا اور کہا کہ یا پی ٹی آئی کے جو تحفظات ہیں کہ خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ فکس نہیں ہو رہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں جوڈیشری کے حوالے سے یا کیسز کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں وزن ہے، کم سے کم اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں گلمان صاحب، میں آپ کی آسانی کے لیے ون لائن میں بتا دیتا ہوں کہ ظاہر ہے تحریک انصاف کی پہلے جی ایک ہفتے میں 3 ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور ظاہر ہے بانی تحریک انصاف نے جس طریقے سے جیل میں بیٹھ کر انتشاری سیاست شروع کی، 26 نومبر ہوا، وہ لمبی کہانی ہے، آپ کو سارا پتہ ہے۔ تو لامحالہ اس کے بعد ملاقاتیں بند ہوئیں، اور اب ملاقاتیں بند ہی رہیں گی۔ سیاسی ملاقاتوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر فیملی جو ہے اس بات کی یقین کرا دے کہ وہ ان ملاقاتوں کو سیاسی مقصد یا انتشار کے لیے استعمال نہیں کرے گی، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو ان کے کنڈکٹ پر یقین ہو جائے بانی تحریک انصاف کے، تو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، ورنہ صورتحال جو کی توں رہے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف اور ان کی جماعت کی یہی پالیسی ہے کہ اگر عدالتیں ان کے حق میں فیصلے دے دیں تو بہت اچھی ہیں، اگر ان کے خلاف دے دیں تو بہت بری ہیں۔ ان کا انہیں 2.5 سال ٹرائل چلا یا 2.25 سال، اس کے بعد انہیں سزائیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے جی فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا، مجھے جو ہے ہیئرنگ کی اپرچونٹی نہیں دی گئی، حالانکہ وہ کوئی 3-4 درجن مرتبہ جو ہے انہیں اپرچونٹیز فراہم کی گئیں۔ تو بات اب بھی سادہ سی ہے کہ انہی عدالتوں کے آرڈر کی وجہ سے سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے، ظاہر اسمبلی کا الیکشن ہوا، اور اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو ایک کوٹ کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ جی ملاقاتیں جو ہے وہ ہماری کرائی جائیں۔ لیکن جب وہی اسلام آباد ہائی کورٹ اگر کہتی ہے کہ ہم پہ کیسز کا برڈن ہے، اور آپ کی جو اپیل ہے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس کی باری ابھی نہیں آئی، تو پھر یہ بیانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ججز مینیج ہیں، ججز کہیں سے اشارے لے کر چل رہے ہیں، 27 ترمیم کے بعد کے والے ججز ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ انہیں جو بھی انصاف ملنا ہے انہیں ججز سے ملنا ہے۔ اگر ان ججز کے اوپر ہی عدم اعتماد کریں گے تو لامحالہ اس میں ذرا جوڈیشری کی طرف سے بھی ایک ذرا تحفظات پیدا ہوں گے، اور پھر بات یہ ہے کہ خود ہی اپنے معاملے کو خراب کریں گے۔ ادروائز تو عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ انہیں اسی سسٹم میں رہ کر انہی عدالتوں سے انصاف ملنا ہے، اور ان عدالتوں کو اگر ملائن نہ کریں تو اچھا ہوگا۔ اچھا، لیکن حذیفہ صاحب یہ بھی بتائیے گا، پھر میں جھگڑا صاحب کی طرف جاتا ہوں، یہ جو 9 اپریل کو یہ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ہم جلسہ کریں گے راول پنڈی میں، کیا پنجاب حکومت جو ہے وہ اجازت دے گی پی ٹی آئی کو راول پنڈی میں جلسہ کرنے کی؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جمہوری جماعتوں کا ریاست کے ساتھ ایک سائلنٹ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے ریاست انہیں جی احتجاج کرنے کی، جلسے کرنے کی پرمیشن بھی دیتی ہے، لیکن بدقسمتی سے تحریک انصاف نے وہ سوشل کانٹریکٹ ختم کر دیا، یا اس کی بار بار وائلیشن کی، چاہے 2014 ہو، چاہے پھر 9 مئی ہو، چاہے 26 نومبر ہو۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی ذمہ دار گارنٹر ان کا گارنٹی لینے کو تیار نہ ہو، جو ان کی جماعت کے مین سرکردہ لوگ ہیں، چاہے سہیل افریدی ہیں، چاہے بیسٹر گوہر ہیں، چاہے ان کے اپوزیشن لیڈر جو انہوں نے کسی اور جماعت سے ادھار لے کر بنائے ہیں، اگر وہ لوگ ذمہ داری سے گارنٹی دیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جلسے کی پرمیشن دے دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ ذمہ داری نہیں لیتا اور یہ آتے ہیں، وہ موب کو کنٹرول نہیں کرتے، یا پھر کہتے ہیں کہ جی موب کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس نے کارروائی کیوں نہیں کی، اور پولیس ہمیں روک لیتی جن ہاؤس جانے سے، یا پولیس ہمیں روک لیتی ڈی چوک آنے سے، پھر ایسی صورتحال میں اب ظاہر ہے ہم پورے راول پنڈی کو جتھوں کے حوالے تو نہیں کر سکتے۔ جی
اچھا جھگڑا صاحب، یہ جو حذیفہ صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی، اور علیمہ صاحبہ نے بھی پہلے بھی کہا تھا کہ آپ سڑکوں پر نکلیں، کل بھی انہوں نے دھرنے کے حوالے سے بات کی. ابھی خان صاحب سے ملاقاتیں ہوں یا ان کے کیسز کا معاملہ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی پی ٹی آئی کے پاس جلسوں اور احتجاج کا ہی آپشن بچتا ہے پیچھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حذیفہ کے پاس کچھ کہنے کا نہیں. اگر آپ ان کی باتوں کا تھوڑا سا انالیسس کر دیں تو سب سے پہلے جو بھاشن عمران خان کی ملاقاتوں کے بارے میں دیا، اچھا لگتا اگر نواز شریف کبھی 4 سال ایز اے کانوکٹ لنڈن نہ جاتے، اور اگر نواز شریف کو لال کارپیٹ، ریڈ کارپیٹ بچھا کے کورٹ جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ کے ارائیول لاؤنج میں نہ آ کے ان کو انصاف دیتا، تو پھر ویسے حذیفہ جو بھی کہتے، اب پی ایم ایل این کا جو بھی بندہ عمران خان کے انصاف کے بارے میں کہتے تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی. ٹھیک ہے جی، پہلی بات. اور اسی طرح ٹھیک ہے، جیسے جو ابھی ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں نا، یہ ایک دن ان کو اس طرح ریگریٹ ہوگا جس طرح ان کو ابھی ریگریٹ ہوتا ہوگا کہ جب 139 روپے کا پیٹرول ہوتا تھا نا، تو شہباز شریف سے لے کے مریم اورنگزیب سے لے کے سارے ان کے لیڈرز کہتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں 1 روپے بھی پیٹرول کی قیمت زیادہ کرنا یعنی کہ قوم کا لیڈر چور ہے. تو اگر 1 روپے زیادہ کرنا جو ہے مطلب قوم کا لیڈر چور ہے، تو 180 روپے ڈیزل اور 137 روپے پیٹرول زیادہ کرنا جو ہے وہ قوم کے لیڈر کو کیا بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس سے مجھے یاد آیا ایک بات کی وضاحت چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی مہذب معاشرہ ہوتا تو اس میں اگر ایک دن پیٹرول پہ 160 روپے ٹیکس بڑھا دیا جاتا نا، اور اگلے دن پرائم منسٹر آ کے اس کو 160 سے 80 کرتے، اور وہ پورا دن فائنانس منسٹر اور پیٹرولیم منسٹر وضاحتیں دیتے کہ مجبوری تھی، تو یا تو پہلا فیصلہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا دوسرا ٹھیک ہو سکتا ہے. عوام کے ساتھ اس ٹائپ کا 24 گھنٹے کا مذاق تو نہیں ہو سکتا نا، رائٹ؟ اگر پہلا فیصلہ ٹھیک تھا تو پھر پرائم منسٹر نے غلط کیا، یہ جو 300-400 ارب روپے کا نقصان ہوگا یہ کہاں سے پورا کریں گے، یہ ایکسپلین کر دیں. اور اگر پہلا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا تو پھر پرائم منسٹر کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ فائنانس منسٹر اور پیٹرولیم منسٹر کو فارغ کرتے. مسئلہ نادر سمپلی ان دی اینڈ یہ ہے کہ یہ جو بھی کہیں، پہلے ان کے پاس 8 فروری 2024 کو لیجٹمیسی نہیں تھی، وہ 25 کروڑ عوام کو پتا ہے. اور ابھی جو ہے وہ جو 4 سال کا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، 2 سال الیکشن سے پہلے، 2 سال الیکشن کے بعد، یہ جو بھی کہیں قوم نے ماننا نہیں ہے. باقی جب تک ڈنڈا ان کے ہاتھ میں، حکومت ان کی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.